اپنے جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے. بات کریں گے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر دیا. الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر دیا. الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈپٹی کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. پیپلز پارٹی کی ریفرنس کی سماعت براہ راست دکھانے کی اپیل بلاول بھٹو کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی. ذوالفقار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی. درخواست کا متن بلاول بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپریل 2011 میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. پیپلز پارٹی کی ریفرنس کی سماعت براہ راست دکھانے کی اپیل ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی. بلاول بھٹو کا ذوالفقار بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپریل 2011 میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق ریفرنس میں اب تک کیا کارروائی ہوئی، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سابق صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں پیپلز پارٹی دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق ریفرنس دائر کیا. سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 11 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جس نے 3 جنوری 2012 سے 12 نومبر 2012 تک کیس کی 6 سماعتیں کی. ریفرنس پر آخری سماعت 9 رکنی بینچ نے کی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 1978 میں قتل کے ایک مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی جبکہ سپریم کورٹ نے فروری 1979 میں 3-4 کی اکثریت سے سزائے موت برقرار رکھی. سپریم کورٹ نے 24 مارچ 1979 میں سزائے موت کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی اور 4 اپریل 1979 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کی سزائے موت کو ہمیشہ عدالتی قتل قرار دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کیس سننے پر چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں. مناسب ہوگا شہید بھٹو کے کیس کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے. امید ہے اس کیس میں بھی انصاف ہوتا نظر آئے گا. مزید کہا عوام سے پوچھے بغیر دہشت گردوں سے مذاکرات کیے گئے، انہیں جیل سے نکالا گیا. بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو قبائل میں رہنے کی اجازت دی. جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، 12 سال پہلے صدر زرداری اپنا ذاتی کیپیسٹی سے نہیں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان فائلڈ ریفرنس کہ اس فیصلہ کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے. میں نے پھر 2018 میں ایک اپلیکیشن ڈالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے. اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک بار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے. میں نے ساتھ یہ ضرور اپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے. مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی بارے بھارتی سپریم کورٹ کا متعصبانہ فیصلہ پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی شدید مذمت. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی قرار دے دیا. فیصلے کو کشمیری عوام اور پوری قیادت نے یکسر مسترد کر دیا.
सियासी और समाजी हलकों का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय अदलिया ने फैशिस्ट हिंदू तवा नजरिए के सामने सर झुका लिया। उनका कहना था कि ऐसे फैसले मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। भारतीय अदलिया मोदी हुकूमत के लिए मौजू फैसले दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हकूक का कत्ल किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कश्मीरियों को कोई उम्मीद नहीं थी। कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत की तहरीक जारी रखेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मज़म्मत। कहा, भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया को सोचना होगा। भारतीय हुकूमत और अदलिया आलमी मुआहदों को रीराइट नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। भारत है वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फरेब को मुस्तरद करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया। भारत 100 नाटक कर ले, जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म की मोमिन खसूसी मिशाल मलिक कहती हैं कि एक बार फिर हिंदुस्तान ने कश्मीरी कौम से नफरत का इजहार किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जेनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। ये आर्टिकल 35A और 370 के एब्रोगेशन की बात हुई थी 5 अगस्त 2019 को। तब भी लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये यूनिलैटरली हो ही नहीं सकता। अगर ये यूनिलैटरली जो इन्होंने डिसीजन लिया है, अगर हम लीगल लेंस से देखें, इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी देखें, तो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1954 का, वो भी रिवोक होता है। तो इसका मतलब है ये 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर ये आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि कश्मीर का जो एक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक लिंक बनाया हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो इन्होंने खुद ही उसको स्क्रैप कर दिया, उसको कट कर दिया। दिस वाज द ओनली ऑर्गन व्हिच वाज टेम्परेरीली कनेक्टिंग देम। इसको भी कट कर दिया। तो जंगल लॉ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि फैसले को कश्मीरी अवाम और पूरी क़यादत ने यकसर मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 370 से मुतालिक मोदी कोर्ट का फैसला जबर, जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है कि कश्मीर का केस आलमी सतह पर लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सज़ा है तो कत्ल की सूरत में कितनी होगी। ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहयात नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। केस का इश्तिहार अंग्रेजी के 2 बड़े रोजनामों में शाया करवाने की हिदायत। मीर बादशाह कैसरानी ताहयात नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरखास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को 2 आरा हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते, इनमें से किसी एक को बरकरार रखना होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों। आपको तवस्सुत से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। कमेटी तय करेगी कि लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आले के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। अदालत ने हुक्मनामे की नकल इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम बहुत पीछे रह गए। मज़ीद कहा, 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर और किसान खुश थे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया था।
اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حکومت عطا فرمائی تو پہلے سے زیادہ کام کریں گے۔ وہ لاہور میں پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے، اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں۔ اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں، 2018 میں الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ سویپ کرے گی۔ اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوگا تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی۔ تو وہ سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے بھی کوئی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں، لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ پیپلز پارٹی کے چاروں صوبوں کے اراکین پر مشتمل وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے واضح کیا کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وفد نے الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی سے متعلق یکساں پالیسی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، عام انتخابات میں تاخیر سے متعلق درخواستیں مسترد کرنے کا مطالبہ، عام انتخابات، انتظامی امور اور نگراں حکومت سے متعلق تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ سینیٹر تاج حیدر، سعید غنی، فیصل کریم کنڈی، ناصر حسین شاہ اور حسن مرتضیٰ پر مشتمل وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو ہی انتخابات کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کمیشن سے کاغذات نامزدگی سے متعلق یکساں پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت سی شکایات تھیں صوبہ سندھ سے، پختونخوا سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے بارے میں، کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ مطلب کل تک صوبہ سندھ کے اندر ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام فہرستیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، تمام ایویڈنس جو تھی وہ چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھی گئی، اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگ ہوئی ہیں اور آپ اس پہ کارروائی کریں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ملاقات میں خدشات سمیت ترقیاتی کاموں سے متعلق شکایت کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اعلان بھی کیا۔ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور مخصوص لوگوں کو ابلائج کیا جا رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی، نئی اپوائنٹمنٹس میں بھی، اور ڈیولپمنٹ کامز کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں بالکل ایک مثبت جواب دیا ہے۔ سعید غنی نے MQM کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا حلقہ بندیوں سے متعلق کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز پاکستانی کاروباری وفد کے ہمراہ دورہ چین۔ نگران وزیر تجارت نے چینی سرکاری آئل، فوڈ اینڈ ایگری کمپنی کوفکو گروپ کے صدر اور چین کے نائب وزیر تجارت سے ملاقاتیں کی۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کا پاکستانی کاروباری وفد کے ہمراہ دورہ چین، چینی سرکاری آئل اور فوڈ اینڈ ایگری کمپنی کوفکو گروپ اور نائب وزیر تجارت سے ملاقاتیں، چین کے چیمبر آف کامرس کے چیئرمین سے بھی ملاقات۔ دورہ چین میں 20 رکنی کاروباری وفد بھی وزیر تجارت گوہر اعجاز کے ہمراہ ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق ملاقاتوں میں پاک چین ٹیکسٹائل تجارت کو بڑھانے اور تجارتی توازن میں بہتری لانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستانی برآمدات کی چین تک رسائی اور تجارتی لین دین کو آسان بنانے پر بات کی گئی۔ غیر ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافے پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ SMEs پاکستان کی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گی۔ وزارت تجارت کے مطابق چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بزنس ٹو بزنس میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔